ہم ان بچوں کو جو ہے تو ہندوستان کے ایک باصلاحیت شہری بنانے کی مکمل کوشش کریں گے. چلیے آمین. انہی نئے خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ریاستی سطح کے تربیتی پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں. نئے نصاب کے تحت ہم ششم جماعت کے مضمون جنرل سائنس کی معلومات حاصل کریں گے. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، درسیات کا قومی خاکہ 2005 اور بچوں کے لیے مفت و لازمی تعلیم کے حق کا قانون 2009 کو مد نظر رکھ کر ریاست مہاراشٹر میں پرائمری تعلیم کا نصاب 2012 تیار کیا گیا ہے. ادارے بال بھارتی نے حکومت کے منظور کردہ اس نصاب پر مبنی درسی کتابوں کا نیا سلسلہ سال 2013 اور 14 سے بتدریج شائع کرنا شروع کر دیا ہے. نصاب کے مطابق جماعت سوم تا پنچم تک جنرل سائنس کو ماحولیاتی مطالعے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، جس میں تاریخ اور جغرافیہ بھی شامل ہیں. لیکن ششم جماعت میں جنرل سائنس کو آزاد مضمون کے طور پر شامل کیا گیا ہے اور اسی کے مطابق پاٹھیہ پستک منڈل نے سائنس کی موجودہ کتاب ششم جماعت کے لیے مرتب کی ہے، جسے پیش کرتے ہوئے ہمیں دلی مسرت ہو رہی ہے. اس کتاب کو تیار کرتے وقت درس و تدریس کا عمل پرمسرت اور نظریہ تشکیل علم کے مطابق ہو، طلباء خود آموزی کریں، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ بچے اپنے آپ تمام کام کریں سرگرمیوں کے ذریعے. لیکن اس ماحول کو بناتے ہوئے جو صلاحیتیں مقصود ہیں جو کہ کتاب میں دی گئی ہیں، تو ان کو عنوانات کی ابتدا کے ساتھ ہی دے دیا گیا ہے، جو آپ کو مدد کریں گی صلاحیتوں کو بچوں کے اندر پروان چڑھانے میں. اور ان صلاحیتوں کو ہی مد نظر رکھ کر پوری کتاب کو ترتیب دیا گیا ہے. کتاب میں مختلف ذیلی سرخیوں کے تحت طلباء کے لیے مشاہدہ کرنے، قیاس کرنے، نتیجے اخذ کرنے، تجربوں کو بذات خود کرنا اور معلومات حاصل کرنا اور انہیں درجہ بندی کرنا، نتیجہ اخذ کرنے وغیرہ کا احاطہ کرنے والے تجربے، سرگرمیاں اور مقاصد دیے گئے ہیں. اس کتاب کا اصل مقصد طلباء میں سائنسی نظریہ اور سائنسی رجحان پروان چڑھانا ہے، اور اس کے علاوہ آس پاس کے موجود تکنیک کا استعمال وہ اپنی روزمرہ زندگی میں کریں. ساتھ ہی ماحولیات سے متعلق بیداری، نیز سماجی آگہی وغیرہ پر غور و فکر کرنا اس کتاب کے اندر شامل کیا گیا ہے. اب جو ہے تو ہم سلائیڈ کو دیکھیں گے. قدرتی دولت و وسائل اور قدرتی آفات کے انتظامات، ہوا، پانی اور زمین میں مختلف اجزاء کی موجودگی کے فیصد کی معلومات حاصل کرنا، قدرتی وسائل کے مناسب استعمال کی ضرورت واضح کرنا، مختلف مقامات کی مٹی کے نمونے حاصل کر کے ان کے رنگ، چکنائی، ذرات میں فرق وغیرہ کا مشاہدہ کر کے اپنے اندراج کرنا. پانچواں ہے آفات کا مطلب اور وجہ معلوم کرنا. چھٹا، آفات انسانوں کے ذریعے اور قدرتی آفت کو مثالوں کے ذریعے واضح کرنا اور جماعت بندی کرنا. ساتواں ہے آفات سے بچنے کی تدابیر اور آفات کے دوران ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے نقصانات سے بچنے کے لیے معلومات کا بیان کرنا اور اس کے مطابق استعمال کرنا. اس کتاب کے اندر 16 سبق دیے گئے ہیں، اور ان 16 اسباق کو جو 7 صلاحیتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر اب میں آپ لوگوں کے سامنے سلائیڈ کے ذریعے ہی پیش کر رہی ہوں. سب میں پہلے ہے جانداروں کی دنیا. جانداروں کے لیے اس میں 3 اسباق کو شامل کیا گیا ہے. اس میں ماحول میں موجود مختلف اجزاء کے بارے میں مشاہدہ کرنا. نمبر 2، جانداروں کی جماعت بندی کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کرنا. نمبر 3، ماحول میں موجود مختلف اجزاء کے خصوصیات کو
खसूसियात की बिना पर जमात बंदी करना। नंबर 4, नबातात और हैवानात के दरमियान मुशाबहत, देखिए वहाँ मसावियत लिखा हुआ है, उसको कट कर दीजिएगा। मुशाबहत, फ़र्क और खसूसियात की बिना पर मुख्तलिफ गिरोह और जमात बंदी करना। नंबर 5, नबातात और हैवानात में फ़र्क की बुनियाद पर मुख्तलिफ मिसालें देना। नंबर 6, माहौल में मौजूद मुख्तलिफ पालतू, जंगली और नुकसानदा जानवरों की फहरिस्त तैयार करके उनमें वजूहात की वजाहत करना। यह है मादा। इसके अंदर एक ही सबक को शामिल किया गया है। मादे की हालत की खसूसियात वाज़े करना, तपिश का मादे की हालत पर होने वाले असरात समझते हुए मादे की मुख्तलिफ हालतों और दीगर हालतों में तब्दीली का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिसालों से जोड़ना। नंबर 3, मादे की खसूसियात और उनका इस्तेमाल की जांच करके देखना। ये यहाँ ज़रूरी है कि बच्चे ये काम तमाम अपने आप करें। नंबर 4, रोज़मर्रा ज़िंदगी में धात की मिसालें बयान करना और उनकी खसूसियात को जांचना। यहाँ भी ज़रूरी है कि असातिज़ा बच्चों को रहनुमाई करें कि वो किस तरह से अपने काम को अंजाम देंगे। नंबर 5, माहौल में मुख्तलिफ मौजूद मादों का मुशाहिदा करना और ये देखना कि ये मसनूई हैं या कुदरती, जैसे कि धागे, नायलॉन वगैरह जो है मसनूई धागे हैं। इन चीज़ों का दर्जा बंदी करना बच्चों को आना चाहिए। नंबर 6, कागज़, रबर, मसनूई धागे, इन चीज़ों की तैयारी के अमल को समझना। हरकत, क़ुव्वत और मशीन, देखिए वहाँ गलती से रफ्तार आ गया है, प्लीज़ आप उसको सही कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ रफ्तार लिखा हुआ है वहाँ प्लीज़ हरकत आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले है हरकत का तसव्वुर वाज़े करके रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें बयान करना। नंबर 2, हरकत की मुख्तलिफ़ अक़साम में फ़र्क समझना। नंबर 3, क़ुव्वत, ये तसव्वुर वाज़े करके रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मिसालों के मुशाहिदों से मुख्तलिफ़ तरीक़े से जमात बंदी करना। नंबर 4, इस्तेमाल में आने वाले मुख्तलिफ़ मशीनों का मुशाहिदा करके सादा मशीन और पेचीदा मशीन में जमात बंदी करना। नंबर 5, सादी मशीन के इस्तेमाल का मुशाहिदा करके रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए उस इस्तेमाल को वाज़ेह करना। नंबर 6, घर में इस्तेमाल में आने वाली मशीनों की देखभाल करने में मदद करना। नेक्स्ट स्लाइड, ग़िज़ा और तग़ज़िया, वहाँ पर गलती से तज्ज़िया आ गया है, उसको सही कर लीजिएगा प्लीज़। नंबर 1, जिस्म की बढ़ोतरी और उसके लिए तवानाई और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत समझकर ग़िज़ा के ताल्लुक़ से आदत का बदलना। नंबर 2, तग़ज़िये की कमी, तग़ज़िये की ज़्यादती, उनमें फ़र्क बयान करके उनके ताल्लुक़ से इमराज़ के तदारुक के लिए मुतबादिल की तलाश। नंबर 3, मुतवाज़न ग़िज़ा का रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल। नंबर 4, जिस्मानी बनावट और उसका इस्तेमाल, जिस्मानी निज़ाम और उसकी अहमियत को वाज़ेह करना। और नंबर 5, जिस्मानी निज़ाम में हड्डियाँ, जिल्द, जोड़ के निज़ाम का खाका तैयार करना। मैं यहाँ वाज़ा कर दूँ कि जिस्मानी निज़ाम में हड्डियों के निज़ाम के लिए कालबुदी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हम सब के लिए एक नया लफ्ज़ है, लेकिन बड़ी आला जमातों में कालबुदी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस लफ्ज़ कालबुदी से वाकिफ़ हो जाएं। तवानाई का नंबर 1, काम और तवानाई के तसव्वुर को वाज़ेह करते हुए उनके माबैन ताल्लुक़ को वाज़ेह करना। नंबर 2, तवानाई के ज़राए का मुनासिब गिरोह में जमात बंदी करके रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करना। नंबर 3, तवानाई के बचत के तरीक़े बयान करते हुए तवानाई के ज़राए और तवानाई की तब्दीली का रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ जोड़ना। नंबर 4, आवाज़ का तसव्वुर वाज़ेह करते हुए आवाज़ के पैदा होने के अमल को वाज़ेह करना। नंबर 5, आवाज़ की आलूदगी की वजूहात, उसके असरात समझकर रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करना।
नंबर 6, रोशनी का तस्वुर वाज़ेह करते हुए रोशनी के मुख्तलिफ ज़राए, कुदरती और मसनूई, इस तरह वजाहत करना। इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर हम मुख्तलिफ सरगर्मियों को अंजाम दें बच्चों के लिए। नंबर 7, रोशनी की इशाअत एक क़त मुस्तकीम में होती है, इसकी जांच करना। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये तजुर्बा करवाएं। नंबर 8, पिन होल कैमरा का मॉडल तैयार करना और उसमें रोशनी की इशाअत का मुशाहिदा करना। तो यहाँ पर भी ज़रूरी है कि आप बच्चों से पिन होल कैमरा तैयार करवाएं। नंबर 9, साए का बनना, इसमें साइंस को समझना। इसके लिए किताब में मुख्तलिफ तजुर्बे दिए गए हैं और वो आप लोग अपनी जमातों में ज़रूर करवाएं। नंबर 10, तजुर्बात के ज़रिए मक़नातीस की खुसूसियात की जांच करना। और नंबर 11, मक़नातीस की शक्ल के लिहाज से जमात बंदी करके रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल और उसकी अहमियत को वाज़े करना है। कायनात जिसमें हम रह रहे हैं। नंबर 1, कायनात और उसमें मौजूद मुख्तलिफ अज्जा की मालूमात हासिल करना। नंबर 2, कायनात में कहकशां सितारे, देखिए वहाँ पे तारे आ गया है, सितारे, सैयारे, ज़ैली सैयारे, दुमदार सितारा, शहाब साकिब, इन अज्जा का मुआज़ने के लिहाज से मुताला करना। नंबर 3, कायनात में मुख्तलिफ अज्जा यानी चीज़ों के मॉडल तैयार करना। नंबर 4, कायनात में होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों के पीछे असल वजह यानी उनके पीछे का साइंस जानना और दूसरों के सामने कहना। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपना माफ़ी ज़मीर जो है अपने जुमलों में लोगों के सामने बोल सकें, वाज़े कर सकें। हमारी आ जाती है तदरीसी सलाहियत और तदरीसी काबिलियत, इसमें कौन सा फ़र्क है। तो इस फ़र्क को आप लोग अपने तौर पर वाज़े करेंगे। जैसे कि तदरीसी सलाहियत जो होती है इंसान में बदवजह अतम मौजूद होती है, लेकिन काबिलियत जो है हमको लिख कर, पढ़ कर या अपनी काबिलियतों को किसी के सामने प्रूव करना पड़ता है। हम ये चाह रहे हैं कि जब साल आखिर हो जाए तो जितनी सलाहियतें इस किताब में दी गई हैं साल के शुरू से, उन सलाहियतों को दर्जा ब दर्जा आप बच्चों में परवान चढ़ाते जाएं और साल आखिर में ये जितनी भी सलाहियतें हैं ये सारी सलाहियतें बच्चों में इंशाअल्लाह ताला बखूबी नशोनुमा पाएंगी, ऐसा हमारा ख़याल है। और कोशिश करेंगे कि बच्चों तक हमारी ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुस्न खूबी पहुँचे, ताकि आइंदा जो समाज बने वो आपके लिए एक मज़बूत इमारत के तौर पर बने, जिसके ऊपर आप अपनी बहुत अच्छे मुस्तक़बिल का दारोमदार जो है एक अच्छे बच्चे पर होता है। मैं ये चाहूँगी कि हमारी किताब से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा करें और बच्चों को भी भरपूर मौका दें, क्योंकि हमारी किताब कंप्लीट बच्चों के लिए ही बनी है। तो हम चाहेंगे कि आप और हम मिलकर बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा इकराम। हम यहाँ पर दर्जा शशुम के तरबियती प्रोग्राम में शामिल हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने आज यहाँ पर काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की है। हमने देखा है मुख्तलिफ़ जो निसाब के मुख्तलिफ़ ज़िमरे हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। इसके अलावा हमने जो है तो दरसी किताब के बारे में और तरबियत के मुख्तलिफ़ अज़्ज़ा के बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल की है। अब असातिज़ा इकराम, आपको पता है, आपको मालूम है कि दर्स व तदरीस का जो आखिरी मरहला होता है वो होता है कदर पैमाई का।
تو جی ہاں، میں یہی قدر پیمائی کا جو ہمارا مسلسل و جامع قدر پیمائی ہے وہ لے کر آپ کے سامنے جو ہے تو حاضر خدمت ہوں، اور کوشش کروں گا کہ جو ہمارا نیا جماعت ششم کا جو تعلیمی نصاب ہے، جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے، اس کتاب کے تعلق سے آپ کو جو ہے تو کس طرح سے اس کی قدر پیمائی کرنا ہے، اس کو لے کر طلباء کی قدر پیمائی کس طرح سے کی جائے گی، اس بارے میں آپ کو معلومات فراہم کرنے کی یہاں پر کوشش کی جائے گی۔ تو جیسا کہ اساتذہ اکرام آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جب 2012 میں مسلسل و جامع قدر پیمائی پہلی بار متعارف کرائی گئی تھی، اس وقت جو ہے تو ہمیں اس کے تمام مقاصد کے بارے میں جو ہے تو باہم معلومات فراہم کرنے کی جو ہے تو اداروں نے کوشش کی تھی، اور اس سے ہم نے جو ہے تو اس کی تعریف کو بھی سمجھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے تو بچوں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے تمام زاویوں سے اور تمام پہلوؤں سے اسکولی سطح پر اگر ہم بچے کی جانچ کرتے ہیں، بچے کی جو ہے تو قدر پیمائی کرتے ہیں، تو یہی قدر پیمائی جو ہے تو بچے کی مسلسل و جامع قدر پیمائی جو ہے تو کہلاتی ہے۔ یعنی ہماری بات یہاں پر یہ واضح ہو جاتی ہے کہ مسلسل و جامع قدر پیمائی جو ہے تو طلباء کی مکمل شخصیت کو جو ہے تو جانچنا ہے، اور اس شخصیت کو دیکھنے کے بعد جو ہے تو ہمیں اسے جو ہے تو ایک درجہ دینا ہے، ایک گریڈ اسے ہمیں دینا ہے۔ یہ چیز ہمیں یہاں پر جو ہے تو واضح ہوتی ہے۔ تو چلیے آئیے مزید معلومات ہم یہاں پر جو ہے تو ان پی پی ٹیز کے ذریعے جو ہے تو مسلسل و جامع قدر پیمائی کے تعلق سے یہاں پر حاصل کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر دو قسم کے مقاصد جو ہے تو ایسے ہیں جن پر جو ہے تو زور دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پہلا مقصد جو ہے تو طلباء کے اکتساب عمل کی جو ہے تو مسلسل قدر پیمائی ہے، اور دوسرا جو ہمارا مقصد ہے وہ برتاؤ کا تجزیہ ہے۔ مسلسل و جامع قدر پیمائی، تشکیلی قدر پیمائی اور مجموعی قدر پیمائی میں جو ہے تو اس طرح دو حصوں میں ہم نے یہاں پر اسے تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے۔ یہ چیز آپ جو ہے تو اساتذہ جانتے ہیں۔ چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں اور مزید اس کے بارے میں آگے معلومات۔ آپ کو جو ہے تو تشکیلی قدر پیمائی کے جو مختلف تکنیکی وسائل ہے اس کے تعلق سے جو ہے تو معلومات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف جو ہے تو تکنیکی وسائل ہیں جن کی مدد سے ہم جو ہے تو مسلسل و جامع قدر پیمائی کرتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ٹول کا استعمال کیا جاتا ہے، جو تکنیکی وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں ہم سب سے پہلے روزمرہ کا جو مشاہدہ ہے اس کے بارے میں جو ہے تو یہاں پر معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے تو زبانی کام کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے۔ سوال و جواب، گروہی مباحثے جو ہے تو کس طرح سے کار فرما ہوتے ہیں زبانی کام میں، اس معاملے میں اس نقطے پر ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے تو تجربہ اور عملی مظاہرہ جو ہے، یہ تکنیکی جو ہمارا وسیلہ ہے، یہ جو تکنیکی وسائل ہمارے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے تو سرگرمی کے بارے میں ہم یہاں پر آپ کو معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے تو پروجیکٹ، دیکھیں ہم جو ہے تو بارہا جو ہے تو یہی اصطلاح جو ہے تو ابھی تک استعمال کیے ہیں۔ اب جو ہے تو یہاں پر اس درسی کتاب میں جو ہے تو منصوبے اس اصطلاح کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، تو لہٰذا آپ اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پروجیکٹ کے لیے جو ہے تو منصوبے کا لفظ جو ہے تو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو ہے تو جانچ ہے۔ اس جانچ میں جو ہے تو قلیل مدتی جانچ اور طویل مدتی جانچ جو ہے تو اس طرح سے دو جانچ کا یہاں پر دو جانچ کی جو ہے تو باہم معلومات فراہم کرنے کی آپ کے لیے جو ہے تو ہم کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے تو ہم مشق اور گھر کام کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے تو دیگر وسائل ہے۔ دیگر وسائل میں جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت ساری اس میں جو ہے تو باتیں شامل ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو یہاں پر معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزمرہ کا جو ہمارا مشاہدہ ہے، روزمرہ جو ہم بچوں کے برتاؤ کو دیکھتے ہیں، ان کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے جو ہے تو ہم بچوں کی جو غیر مانوس
اس کی جو شخصیت ہوتی ہے اس سے ہم جو ہے تو مانوس ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس شخصیت کا جو آبزرویشن ہے، بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں، بچوں کی جو کچھ بچوں کے اندر ہے، اس کو دیکھنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہمارے سامنے ہے، جو وسیلہ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ یہی ہے روزمرہ کا مشاہدہ۔ اب اس کے لیے اگر اس کے مقصد کے بارے میں ہم بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ طلباء کے اکتساب کے طریقہ کار، عادتوں پر غور و فکر کرنا، طلباء کی ترقی کے تعلق سے قابل ذکر اور غیر معمولی باتوں کا، اسی طرح رد عمل کا جو ہے تو اندراج کرنا یہاں پر جو ہے تو مقصود ہے۔ یہ جو ہے تو اس طرح سے یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہم جو ہے تو سائنس مضمون میں اس طرح سے جو ہے تو مشاہدہ کریں۔ چلیے آئیے ہم دوسرا تکنیکی وسیلہ یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اس میں جو ہے تو زبانی کام، جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سوال و جواب اور گروہی مباحثہ جو ہے تو اس سے مطلوب ہے۔ اکثر جو ہے تو زبانی کام کو ہم صرف دیکھا گیا ہے کہ صرف جب امتحان رکھے جاتے ہیں، جب جانچ کا معاملہ ہوتا ہے، جب ہم جو ہے تو پہلی آزمائشی جانچ اور دوسری آزمائشی جانچ لیتے ہیں تو صرف اسی وقت جو ہے تو اس طرح کے تکنیکی وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ طلباء کے اظہار خیال کے وقت عمل اکتساب پر روشنی پڑتی ہے، اور بحث و مباحثے کی صلاحیتیں تو ہماری سمجھ میں آتی ہے، ساتھ ہی دیگر جو مضامین کے تئیں جو ہے تو عمل اکتساب کے بارے میں جو ہے تو پتہ چلتا ہے ہمیں۔ تو اس طرح سے ہم زبانی کام کے تعلق سے یہ بات یہاں پر ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم مقصد کے بارے میں یہاں بات کریں تو سائنس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی سرگرمی کس طرح بیان کی جائے کرنا ہے یا کس طرح بیان کی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے اگر کسی ایک مشین کے بارے میں یا کسی اور خلیے وغیرہ کی شکل کے بارے میں جیسے خلاصہ بیان کرنا ہے تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے تو اس طرح کے سارے نکات ہم جو ہے تو زبانی وسیلے میں جو ہے تو شامل کر سکتے ہیں، ہم ان میں جو ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کے بعد کی سلائیڈ۔ اس میں دیکھیے ہم جیسے کہ آپ کو اس سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، یہاں پر ہم تجربے کے بارے میں اور عملی مظاہرے کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت ہی جو ہے تو یہ امپورٹنٹ ٹول ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل ہے یہ جو ہمارے دو تکنیکی وسائل ہے۔ اس کے بارے میں ہم اگر آپ کو ان کے نکات اگر آپ کے سامنے واضح کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سرگرمی جو ہے تو سوچ کو مہمیز کرتی ہے، یہ بات ہمیں جو ہے تو یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ طلباء نے عملی مظاہرے میں کوئی ایک سرگرمی جو ہے تو کرنا متوقع ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ عملی تجربے کا استعمال خصوصیات تلاش کرنے کے لیے نیز جانچ کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح سے اب ہم اس کے مقاصد کی طرف دیکھیں گے کہ اکتساب میں تخیل اور اختراعی صلاحیت کی جانچ کرنا یہاں پر مقصد ہے۔ اکتساب میں تخیل اور اختراعی صلاحیت کی جانچ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عملی مظاہرے میں کی گئی سرگرمی غلطی کیے بغیر بچے کرتے ہیں یا نہیں، یہ چیز کی ہمیں وہاں پر جانچ کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عملی مظاہرے کی سرگرمی طلباء جو ہے تو سلیقے سے، مناسب رفتار اور مناسب ترتیب سے کرتے ہیں یا نہیں، یہ چیز پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عملی مظاہرے اور عملی تجربے میں مشاہدہ مناسب طریقے سے ہوا ہے یا نہیں، اور اگر وہ مناسب طریقے سے ہوا ہے تو اس کا اندراج ہوا ہے یا نہیں، یہ چیز بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ دیکھیے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بیاض میں جو اندراج کی جو بیاض ہے اس میں اکثر جو ہے تو کچھ روایتی شعریں جسے کہا جاتا ہے، روایتی ریمارکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ہمیں جو ہے تو ریمارکس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو ہم نے دیکھا ہے بچوں کے برتاؤ میں، چاہے وہ کوئی بھی سرگرمی ہو یا کوئی بھی تکنیکی وسیلہ ہو، جہاں ہم نے اس کی سرگرمی کو دیکھا ہے، جہاں ہم نے اس میں کچھ مشاہدے میں ہمارے اگر کوئی بات آئی تو ہمیں اسے ضرور اس کی جو ہے تو بچے کے ریمارک بک میں اور اس کی جو بیاض ہے اس میں ہمیں اس کا اندراج کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ کام کرنے میں کچھ مختلف متبادل وسائل کا استعمال
بچہ کرتا ہے یا نہیں. یہ بھی دیکھنا ہے کہ عملی تجربے میں جانچ یا تجزیے کے وقت جو ہے تو عمل مناسب طریقے سے ہوا ہے یا نہیں, یہ چیز کا بھی مشاہدہ ہمیں ضرور جو ہے تو یہاں پر کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ نمبرات کی جو تقسیم ہے, نمبرات جب دیے جائیں گے تو اس وقت ہم کون سے نکات کو ذہن میں رکھیں گے. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہے تو وسائل کو لانا, ترتیب مناسبت سے اس کی جو ہے تو پیشکش ہوئی یا نہیں, اس کا انتظام اور استعمال جو ہے تو مناسب ہوا یا نہیں, بچوں نے کیا ہے یا نہیں. اس دوران جب آپ عملی تجربہ یا عملی مظاہرہ اگر آپ کرا رہے ہیں تو اس دوران آپ کو یہ چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس لحاظ سے ان کو نمبرات دینا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دیے گئے عملی جو مظاہرے ہیں وہ طلبہ نے مکمل کیے ہیں یا نہیں, اس پر بھی آپ جو ہے تو نمبرات انہیں دیں گے. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی مظاہرے ہیں یا تجربات ہیں, اگر آپ